برای معرفت و خشنودی از ظهور امام زمان بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وبصر عيوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال امام باقر علیہ السلام: بني الإسلام على 5 صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام باقر علیہ السلام کا نورانی فرمان میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی: نماز، الصلاۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 5ویں چیز ولایتنا، ہماری ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام. یہ اسلام کی بنیاد ہے، یعنی اسلام کا جز نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں گے اسلام کے لیے بہت ضروری ہے ولایت پہ ایمان لانا، تو نہیں، یہ جملہ غلط ہوگا. اسلام کی بنیاد ہے، بنیاد کے بغیر عمارت وجود ہی نہیں پا سکتی. تو یہ ولایت یعنی محبت، خدا کی حجتوں سے محبت، خدا کی حجتوں کو پہچاننا، سب سے پہلے ان کی معرفت. تمام انسان اپنی اپنی جگہ پہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے. کوئی انسان ذرا سا بھی شعور رکھتا ہو، بے شعور انسانوں کی تو خیر بات ہی نہیں ہو رہی، اگر شعور ہو انسان میں، گرچہ وہ تعلیم یافتہ نہ بھی ہو، لیکن وہ ایک سوال اس کے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میری خلقت کا مقصد کیا ہے. تو بہت آسان ہے، اگر دیکھا جائے تو زیادہ پیچیدگیوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ خالق نے واضح طور پہ فرما دیا کہ میں نے انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے خلق فرمایا. بہت مشہور حدیث ہے نا، سبھی جانتے ہیں. میں صرف جلدی سے گزر رہی ہوں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے. خدا نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تمہیں خلق. ہر مسلمان اس حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں، اپنی کتابوں میں بھی لکھ رہے ہیں، اپنی مجلسوں میں بھی بتا رہے ہیں. میں صرف مکتب تشیع کے حوالے سے بات ذرا کم ہی کرتی ہوں، ایسی بات کرتی ہوں جو سب مسلمان جس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو مان رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے ہمیں اس طاقت کی، اس اتحاد کی طاقت کی. ہم صرف اپنے اپنے گروہوں میں رہ کے اپنی اپنی ذہنیت کے حساب سے بات کرتے رہیں گے تو وہ طاقت نہیں بن سکے گی جس کی اس وقت موجودہ دجال کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے ضرورت ہے. تو ہمیں اپنے تخلیق کا مقصد سب سے پہلے خدا یہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی معرفت کے لیے. اب جب ہم اس طرف جاتے ہیں کہ خدا کی معرفت کیسے حاصل کی جائے، تو تمام انسان یہ مانیں گے کہ ہمیں وہ معرفت صرف اور صرف ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی یہ معرفت کروا سکتے ہیں. تو جب ہم نبی کریم کے در پہ جاتے ہیں، سارے مسلمان ان کے در پہ جاتے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ کی معرفت کروائیں، تو اس کے لیے نبی یہ دعوت دیں گے کہ سب سے پہلے مجھے پہچانو، میں اس اللہ کا نمائندہ ہوں، میں اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میرے پہ اپنے ایمان کو مکمل کرو.
تو جب نبی پہ ایمان مکمل کرنے کی بات آتی ہے تو یہ انسانی شعور کا سفر، انسان یہ سفر طے کرتا کرتا اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب ہم نبی کریم کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو وہ نبی یہ فرماتا نظر آتا ہے کہ میری معرفت میری اہل البیت کی معرفت کے بغیر نامکمل ہے. مجھ سے محبت تبھی ہوگی، میں مانوں گا کہ جب میری آل سے آپ کو محبت ہوگی. جب ان کی معرفت ہوگی تو وہ میری آل تمہیں مجھ تک پہنچائے گی، میں تمہیں خدا تک پہنچاؤں گا. تو اپنی آل کا پھر تعارف جو تھا، سمجھے کہ نبی کی زندگی کا مقصد تھا کہ ہر موقع پہ آپ یہ بتاتے رہے کہ ان پانچوں کو پہچانو، میرے بعد میرے جانشینوں کو پہچانو، میرے بعد میرے آنے والے 12 خلفاء کو پہچانو. کہ آپ نے جب درود کی بات آئی تو نبی کریم نے فرمایا، ایک شخص آیا جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم اتنا درود پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد تو ٹھیک ہے. تو آپ جلال میں آئے، روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ جلال میں آئے اور آپ نے تنبیہ فرمائی اور آپ نے یہ فرمایا کہ میرے پہ دم کٹا درود نہ بھیجو. لا صلو علیہ صلاۃ البترا، یعنی دم کٹی صلوات میرے پہ نہ بھیجو، ایسا درود و سلام مجھے نہیں چاہیے. تو پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم کیسے صلوات بھیجیں، کیا آپ راضی ہو؟ کیسے سلام بھیجیں، کیا آپ راضی ہوں؟ آپ نے فرمایا اس طرح سے پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی درمیان میں کوئی وقف نہیں ہے، کوئی وقفہ نہیں ہے. اس طرح کی صلوات آپ خدا خاتم الانبیاء بلند صلوات. تو بس یہیں سے میں آپ کو اس ہستی کے ذکر کی طرف لے کے آنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرف ہمیں جن کا ذکر کرنا مقصود ہے، کہ جن کی شہادت کا دن کل گزرا ہے، اور یہ ہماری یہی اجر رسالت ہے جو ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں ادا کرنے کی. گرچہ ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، حق ادا کرنا اللہ نے ہم سے مانگا بھی نہیں ہے، اللہ نے ہم سے کوشش مانگی ہے، خدا نے کوشش مانگی ہے. اس کوشش کو دیکھ کے خدا نے ہمارے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. ہم اپنی کوشش ہی کر سکتے ہیں کہ ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے. چونکہ دن گزرا ہے 5ویں امام کا، تو ضروری تھا کہ ان کا ذکر رکھا جائے. تو اب یہیں سے میں آپ کے اذہان عالیہ کو لے کے جاؤں گی کہ جب آپ نے فرمایا کہ میرے پہ جو سلام بھیجنا ہے تو اس طرح سے بھیجو، تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ نبی پہ سلام بھیج رہی ہے، ان کی آل پہ سلام بھیج رہی ہے. لیکن نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نبی اپنا سلام اپنے 5 فرزند پر بھیج رہے ہیں، اپنے 5ویں فرزند امام باقر علیہ السلام پر بھیجتے ہوئے جناب جابر سے یہ کہتے ہیں، اے جابر، تمہاری عمر اتنی لمبی ہوگی کہ تم میرے اس فرزند کی زیارت کرو گے جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت پہ ہوگی، اور جس کے شمائل میرے شمائل جیسے ہوں گے. اور جب تم میرے اس فرزند باقر امام محمد باقر کا ذکر فرمایا اور ان کا نام لیا، ان کا لقب بھی بیان فرمایا کہ اس کا لقب باقر ہوگا، جس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا. جب تم اس سے ملاقات کرو تو میرا سلام پہنچا دینا. ساری دنیا نبی پہ سلام بھیجیے. نبی جس کے لیے سلام بھیجنے کے لیے وصیت فرما کے جائیں، یہ رتبہ ہے اس امام کا جس کا ذکر آج ہم یہاں پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ امام کی ہماری یقیناً آپ ماشاء اللہ سے اہل معرفت ہیں، تو آپ چل کے یہاں تک آئے ہیں اور محبت سے بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں. یہ آپ کی محبت اور معرفت کی دلیل ہے کہ آپ شوق سے سننے کے لیے آئے ہیں اور ان ہستیوں کا ذکر سن رہے ہیں. لیکن میں چاہتی ہوں چونکہ کمال کی کوئی حد نہیں ہوتی، تو مزید کچھ آپ کو نورانی چیزیں امام کی زندگی سے آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کروں کہ مزید اس معرفت میں اضافہ ہو سکے. تو امام باقر علیہ السلام کا مقام وہ ہے کہ نبی سلام بھیج رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ درمیان میں امام زین العابدین علیہ السلام بھی ہیں، لیکن امام رسول کیا فرما رہے ہیں کہ باقر، جو میرا بیٹا محمد باقر ہے، اس کو میرا سلام پہنچانا. کہ یعنی امام رسول خدا جو ہے ہر اپنے جانشین کے لیے ایک الگ الگ رتبہ، ایک الگ الگ خصوصیت. تو اپنے اس بیٹے کی خصوصیت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ باقر ہوگا. دنیا والے دنیا میں آ کے محنت کرتے ہیں، کسی رتبے پہ پہنچتے ہیں تو بڑی مشکل ایک لقب مل جاتا ہے. جیسے علامہ اقبال کو شاعر مشرق کا لقب ملا، کوئی ایک لقب، کوئی 2 لقب حاصل کر لیتا ہے.
اور آ کے محنت کر کے، لیکن رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں لقب پہلے بتا کے کہ جو میرے جانشین ہیں وہ دنیا میں آ کے لقب حاصل نہیں کرتے، وہ اتنے باہنر ہوتے ہیں، وہ اس مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں کہ وہ لقب لے کے دنیا میں آتے ہیں، اور وہ ان کو لقب دینے والا کوئی دنیا دار نہیں ہوتا، اللہ ان کو یہ القاب عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہ آج مسلمانوں سے سوال ہے کہ پیش کریں ان ہستیوں کے علاوہ کوئی ایسا بندہ پیش کریں کہ جس کو اللہ نے لقب دے کے دنیا میں بھیجا ہو۔ تو چلو ہم بھی ذرا سوچیں، سوال کریں کہ ان 14 کے علاوہ کوئی 15واں بھی ہے؟ نہیں پیش کر سکے گی یہ دنیا۔ جو خصوصیات حجت الہی کی ہیں، جو اللہ کے جانشینوں کی خصوصیات ہیں، اللہ کے خلیفہ جو ہے، حقیقی خلیفہ الہی کی جو خصوصیات ہیں، وہ دنیا کے کسی اور بندے میں نہیں ہو سکتے۔ دنیا جتنا مرضی زور لگا لے، حدیثوں کی فیکٹریاں گھڑ لے، فضائل بنا لے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جن کی خدا فضائل بیان کرے گا۔ تو اب یہ جناب جابر جو ہیں، یعنی اتنا رتبہ ہے اس صحابی کا کہ حدیث کے ساتھ جس کے بغیر ہماری کوئی محفل شروع نہیں ہوتی۔ اس کے راوی بھی جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا کیا رتبہ کہ جب روز عاشورہ مولا حسین علیہ السلام نے سوال کیا تھا اشقیاء سے کہ تم لوگ کیوں میرے پہ اتنا ستم ڈھا رہے ہو؟ ابھی تمہارے اندر وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے میرے نانا سے براہ راست میرے فضائل سنے ہیں، تو پھر بھی تم ایسی جرت کر رہے ہو؟ اور ان میں جب آپ نے نام گنوائے تو جناب جابر کا نام بھی اندر لیا کہ وہ بھی ابھی زندہ ہیں، انہوں نے میرے فضائل دیکھے بھی ہوئے ہیں، سنے بھی ہوئے ہیں۔ تو پھر تم آج اس چیز پہ کیسے متفق ہو گئے کہ تم نماز رسول کے خلاف آج مقابلے پہ کھڑے ہو اور ستم ڈھا رہے ہو؟ تو جناب جابر پھر یہ جب وہ وقت آیا کہ اب جناب جابر بہت ضعیف ہو چکے ہیں، جب جناب امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی 57 ہجری میں، تو اب جناب جابر کی بینائی بھی بالکل ختم ہونے کے قریب تھی کہ صحیح طرح سے اب دیکھ نہیں پاتے تھے۔ تو جب یہ مدینے آئے اور انہوں نے ایک مرتبہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گئے، اتنا سویا بدرود کا تھک گئے پیپر چیک کر کے میں بھی پیپر چیک کر کے یہاں بیٹھی ہوں، لیکن بس مولا جتنی ہمت دیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے بولوں گی۔ ایک اچھی سی صلوات بھیجے گا۔ تو امام علیہ السلام اپنے بابا کی گود میں تھے، چونکہ ٹائم میرے پاس صرف 5 منٹ ہے، یہ بڑا سخت امتحان ہے اتنی بڑی شخصیات کے لیے، جب کہا جاتا ہے کہ بیٹھیں اور کچھ پڑھیں، اور صرف 5 منٹ میرے پاس پیچھے ہیں، اس میں فضائل بھی پڑھے، مسائل بھی پڑھے، اس میں کل کے روز کے وہ فضائل بھی بتائیں کیا اعمال ہیں، اور سارا کچھ آپ نہ بس بتا دیں۔ چلیں خدا مجھے توفیق دے کہ کچھ تو چلے ہم حاصل کر ہی لیں۔ تو اب امام علیہ السلام بچپنے میں ہیں، امام باقر علیہ السلام اور اپنے بابا کی گود میں ہیں کہ آپ کے کچھ موالی آئے خمس کی رقم لے کے، تو امام علیہ السلام کے لیے کچھ ہدیے تھے اور کچھ خمس کی رقم تھی، تو جب ان کے آگے رکھی تو امام بچپنے کے عالم میں ہیں، 3 یا 4 سال کا سن ہے، اپنے بابا کی گود میں ہیں، تو امام علیہ السلام نے ان پیسوں میں سے کچھ پیسے اٹھائے اور ایک طرف کر دیے، اور وہ شخص یہ سمجھا کہ بچہ پیسوں سے سکوں سے کھیل رہا ہے اور کھیلتے کھیلتے اس نے کچھ الگ کر دیے ہیں، اس نے پھر سے وہ سکے ملا کے امام کے آگے کر دی کہ کہیں یہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں کہ یہ خمس کی رقم ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ امام علیہ السلام نے کچھ سکے الگ کر دیے، وہ سمجھا کہ بچہ ہے بچپنے میں یہ کام کر رہا ہے کہ یہ کھیل رہا ہے، کچھ سکے الگ۔ 3 مرتبہ جب ایسے ہوا تو اس نے پھر امام سے عرض کی کہ مولا یہ آپ کے فرزند جو ہیں یہ 3 مرتبہ یہ کام ہو چکے اور یہ خمس کی رقم ہے، تو یہ کچھ الگ کر دیتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ جو میری گود میں میرا فرزند بیٹھا ہے یہ بچپنے میں ضرور ہے، لیکن یہ میرے بعد میرا جانشین ہے، اور جو امام ہوتا ہے اس کا بچپن اور جوانی برابر ہوتا ہے، اس کے بچپن اور جوانی کے فرق نہیں ہوتا کہ آپ کہیں یہ بچہ ہے تو یہ بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں تو بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا، یہ غیر معصوم کے لیے ہے۔ امام کا بچپنا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے اس کی عقل اسی کمال پہ ہوتی ہے جیسی کہ جوانی میں کمال پہ ہونی چاہیے۔ تو امام نے فرمایا یہ کوئی وجہ ہے، تو پھر امام نے بتایا یہ جو تمہارے سکے ہیں بعض اوقات ہم بعض چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حلال کر رہے ہیں لیکن وہ حرام ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں بہت گہرائی ہے اس بات میں، تو یہ قابل قبول نہیں ہے یہ رقم، اس لیے انہی سکوں کو الگ کر رہا ہے جو قابل قبول ہے۔
تو امام علیہ السلام کا یعنی امامت کے لیے ہمارے پاس ایک مہر ہے. تو بس یہی وہ جو محبت آپ کو یہاں تک لے کے آئی ہے، اسی محبت نے آخرت میں کام آنا ہے. ایک مرتبہ بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہیں سے میں آپ کو مصائب کی طرف لے جاؤں گی. امام باقر علیہ السلام اب درجہ امامت پہ فائز ہیں اور امام کے پاس ایک ضعیف شخص آتا ہے. بس یہ بہت سننے والی بات ہے، ذرا توجہ چاہوں گی آپ کی. وہ آتا ہے اور آ کے امام علیہ السلام اس کو کہتے ہیں ذرا قریب آ جاؤ. ضعیف العمر ہے، کافی عمر اس کی زیادہ ہو چکی ہے. وہ آگے آتے امام فرماتے ہیں اور آگے آ جاؤ، یہاں تک کہ وہ امام کے بالکل نزدیک آ جاتا ہے. تو امام علیہ السلام اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. محبت ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نا، کون ہے ہم میں سے جو یہ کہ نہیں ہم سب محبت کرتے ہیں، بلکہ ہم تو شاید یہ بھی دعویٰ کر لیں کہ ہم مودت کرتے ہیں. اللہ کرے کبھی مودت کا حق بھی ادا کر سکیں. تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نا کہ ہم آپس میں دیکھ لیں کہ ہم سب مولا ہی کے چاہنے والے، لیکن ہم آپس میں پھر معاملات خراب کر لیتے ہیں کبھی کبھی. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں میں آپ سے تو محبت کرتا ہی ہوں، میں آپ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں. یعنی ہمیں ولایت کی راہ میں بہت سی چیزوں کو درگزر کرنا ہے. ہمیں ولایت کی راہ میں بہت سی چیزوں کو ایک دوسرے کی برداشت کرنا ہے تاکہ ہم مولا کے منظور نظر ہو جائیں. لیکن جب کوئی غصہ وغیرہ آتا ہے، کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں نا، ہم ولایت کو ایک طرف کر دیتے ہیں. ہم اس کو بس وہی دیکھتے ہیں، یہ ہمارا بس اس نے کام خراب کیا، میں نے بھی اس کا کام خراب کرنا ہے. لیکن یہاں پہ بہت بڑا درس ہے اس واقعہ میں. وہ کہتے ہیں میں آپ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں. احلوا حلالکم، جن چیزوں کو آپ نے حلال قرار دیے میں حلال قرار دیتا ہوں. حرم حرامکم، اور جن کو آپ نے حرام قرار دیے میں حرام قرار دیتا ہوں. اور میں آپ کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہا ہوں اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہا ہوں. اور میں آپ اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. یہ اس نے اپنا بتا دیا، اس نے تعارف کروا دیا کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں ہوں کیا. پھر اس کے بعد کہتا ہے کیونکہ اسے امام کی معرفت تھی نا، اس کے بعد کہتا ہے اب بتائیے. یہ سوال کسی عام بندے سے نہیں ہو سکتا. ہم واقعات تو پڑھ جاتے ہیں، ان کی تھوڑی سی اگر ہم گہرائی میں جائیں تو مزید معرفت کے باب کھلتے ہیں. آگے سے سوال یہ کرتے ہیں، کس سے کر رہے، اسے پتہ یہ کون ہے جس سے میں سوال کر رہا ہوں. سوال یہ کرتا ہے کہ بتائیے کیا میں جنتی ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں کیا میں جنتی ہوں. تو مولا نے فرمایا کہ اے شخص جیسے تم نے بیان کیا ہے، جو تم نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، اگر تم ایسے ہی ہو تو پھر تم جنتی تو کیا، تم جنت میں میرے ہمسائے ہو. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس محبت کا جس میں چل کے آپ آئی ہیں نا، اس ولایت کے نور کا میں آپ کو بتا رہی ہوں جو ہمارے دلوں میں ہے. تو پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ تم تو جنت میں میرے ہمسائے ہو. اس کے بعد فرمایا کہ جب تمہارا وقت آخر آئے گا، جو سب کے لیے بہت پریشان کن منزل ہے، سب کو خیال رہتا ہے، اور خاص طور پہ جس ایج سے ہم گزر رہے ہیں یہ حالات زیادہ ہی خراب ہیں کہ اب تو زیادہ خیال ادھر ہی رہنے لگ گیا ہے. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو معرفت والی موت نصیب کرے اور ہمیں سب کو اپنے ایک وقت پہ کہ جب ہم اپنے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھیں، اپنے بچوں کے اپنے معاملات کو دیکھ لیں، اپنے بچوں کو جنت کی اطاعت کے راستے پہ دیکھ لیں، تو پھر اس وقت ہم دنیا سے جائیں تو سکون سے بھی جائیں. تو اب امام نے فرمایا کہ نہ صرف کہ تم جنتی ہو، تم جنت میں میرے ہمسائے ہو، اور جب تمہارا وقت آخر آئے گا تو میرے جد رسول اللہ اور امیر المؤمنین یہ تمہارے استقبال کے لیے آئیں گے. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ یہ دنیا اور دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کی رنگینیاں اور رغبتیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ان چیزوں کے آگے جو مولا ہمیں دینا چاہتے ہیں. تو یہ وہ محبت ہے ولایت کی. تو بس مومنات، یہ خدا کی وہ ہستیاں جو ہماری لیے رحمت بن کے ہیں، لیکن افسوس کہ دنیا نے نہ پہچانا. افسوس کہ نہ پہچانا. آج اولاد علی و زہرا کیوں جگہ جگہ قبریں ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں وہاں اولاد زہرا کی قبر موجود ہے. ترکی میں ابھی میں کچھ دنوں پہلے میری معلومات میں آیا، ترکی میں امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک پڑ پوتے کا وہاں پہ ہے، ان کی روزہ ہے وہاں پہ. تو اس طرح سے کر کے ان کی اولادیں کیوں مستورات آل محمد کی جگہ جگہ بچے جگہ جگہ کیوں ہجرتیں کی؟ اس لیے کہ ان کو رہنے نہیں دیا جا رہا. آج فلسطین میں حالات آپ کے سامنے ہیں نا، وہ لوگ کس قدر اذیت میں ہیں کہ ہم ایک جگہ جاتے ہیں وہاں سے ہم انخلا کا کہہ دیتے ہیں، ہم اگلی جگہ جاتے ہیں ہم سفر کر کر کے تھک چکے ہیں. اسی طرح سے اولاد علی سفر کر کر کے تھک گئے،
सफ़रों में शहादतें हो गई, सहराओं में कब्रें बन गई। ये वो अजर रिसालत है जो उम्मत ने दिया, जो कलमा पढ़ने वालों ने जनाब सैयदा की मेहनतों का ये नतीजा दिया कि उनकी औलाद को किसी को तलवार से ज़िबा किया गया, औलाद ज़हरा को कत्ल कर कर के महल तमीर किए गए, उनके खून से मट्टी को रौंदा गया और इमारतें बनाई गई। ये हाल किया औलाद सैयदा का। ये अजर दिया इस उम्मत ने उस बीबी को कि जो सजदे में रो रो के उम्मत की बख्शिश की दुआएं करने वाली बीबी, जो रहमत लिल आलमीन के लिए भी रहमत थी, जो उसकी उम्मत के लिए भी रहमत थी, शाफ़े रोज़े महशर बीबी। तो बस आज आपने उसी बीबी को मद्देनज़र रख के जनाब सैयदा को पुरसा देना उनके बेटे बाकिर का कि ए बीबी, हम आपको पुरसा देते हैं कि जिस मज़लूमाना शहादत, जिस तरह से आपके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर की शहादत हुई कि इमाम को इतना सख्त किस्म का जहर दिया गया था कि शब में इमाम को जहर दिया, पूरी रात इमाम उसकी तकलीफ़ में रहे, और जब सुबह हुई तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे जाफ़र सादिक को बुलाया और कहा कि ए मेरे बेटे जाफ़र, मेरे पास आओ, मैं कुछ वसीयतें करना चाहता हूँ। उन वसीयतों में इमाम ने एक वसीयत ये की कि ए मेरे बेटे जाफ़र, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी वसीयत है कि मीना में हर साल मेरी मजलिस करवाना। अब ये मीना में लोग हाजी रात के जाना शुरू हो गए हैं। इन दिनों ये 7 ज़िलहज का दिन जो है, ये मीना की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। मीना में खैमे लग जाते हैं और वहाँ पे खैमों में मजलिसें होती हैं। कहीं इमाम बाकिर के मसाइब पढ़े जा रहे होते हैं, कभी मुस्लिम बिन अकील के मसाइब पढ़े जा रहे होते हैं। तो मोमिनात, मौला ने क्यों वसीयत की? इसलिए कि मौला करबला के गवाह हैं। इमाम बाकिर वो कमसिन गवाह है करबला का, कि जिसने करबला में देखा कि किस तरह से हमारी मस्तूरात की चादरें छीनी जा रही हैं, किस तरह से मेरे जद हुसैन की लाश की पामाली की जा रही है। ये सब मंजर ये मासूम बच्चा, ये कमसिन गवाह करबला का देख रहा था कि आज दुनिया से जाते हुए अपने बेटे को वसीयत कर रहा है कि ए मेरे बेटे, मैंने एक रकम भी मखसूस कर रखी है ताकि वो भी जहमत ना हो, वो उस रकम को खर्च करना और हर साल मीना में मेरे जद हुसैन की मजलिस करवाना। मैं कहूँगी मौला बाकिर, आप भी तो मजलूमियत से दुनिया से जा रहे हैं, आपको जहर दिया गया है, लेकिन मौला को अपनी मुसीबत नहीं, अपने जद हुसैन की मुसीबत कोई इमाम ना भुला सका। फिर उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम से कुछ ऐसी रिवायात, पुरदर्द रिवायात है कि इमाम अलैहिस्सलाम से, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से जो रिवायात करबला की हम तक पहुँची हैं, उनमें से एक रिवायत बस पेश करूँगी कि एक मरतबा इमाम के पास एक शख्स आया और आके कहता है कि मौला, आप अपने जद की मुसीबतें बयान करते हैं, आप बाकायदा उनकी मजलिस बपा करते हैं, लेकिन हमें ये तो बताइए कि हमने सुना है कि 10 मुहर्रम को आपके जद हुसैन का ज़ख्मों से भरा जिस्म जब करबला की रेत पे बेगौरो कफन पड़ा हुआ था, तो हमने ये सुना है कि उनका जो जुलजना था, उनका घोड़ा उनका था, वो उस के गिर्द तवाफ़ क्यों कर रहा था, और वो तवाफ़ भी कर रहा था और कुछ कह भी रहा था। तो मौला वो तवाफ़ क्यों कर रहा था और वो क्या कह रहा था, ये सिवाय इमाम के कोई ना बता सकता। अगर वो शख्स किसी और से पूछता तो हरगिज़ कोई ना बता सकता। मौला बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तवाफ़ कर कर के ये कह रहा था, अफसोस है इस उम्मत पर जिसने अपने नबी के नवासे को इस तरह से कत्ल कर दिया है। और उसके बाद इमाम ने फरमाया, वो जुलजना मेरे जद का वो घोड़ा जिसका नाम मैमून था, दूसरी बात वो ये कह रहा था कि ए मेरे आका हुसैन, एक मर्तबा हिम्मत करके मेरी पुश्त पे आ जाएं तो मैं आपको इतनी दूर ले जाऊंगा कि आप तीरों का निशाना ना बन सकेंगे। लेकिन मौला हुसैन ने क्या फरमाया, ये मैं किसी रावी की रिवायत नहीं, इमाम बाकिर की, जो वहाँ करबला के गवाह है, वो ये बता रहे हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि फिर उस वक्त मेरे जद हुसैन ने ये कहा कि ए मेरे घोड़े, मुझे तुझ पे सवार इस वक्त अब नहीं होना, बल्कि तू